کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، صبح ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے۔ مقرر وقت کوئی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی قدرت جاگ جاتی ہے۔ دل سے ایمان کی چاہت کو جدا رکھا ہے، خود کو مسلک مسلمان بنا رکھا ہے۔ پا لیا غیروں نے قرآن سے منزل کا پتہ، اور ہم نے اسے طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اپنی آنکھوں سے مدینے کا سما دیکھتے ہیں، کتنے خوش بخت ہیں جو ان کا جہاں دیکھتے ہیں۔ مجھ کو معلوم ہے ایک دن وہ بلائیں گے ضرور، اعلیٰ ادنا میرے آقا جی کہاں دیکھتے ہیں۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، ہمیشہ فقیری اختیار کرنا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو صرف ایک ہی در کا ہو جائے، یاد رکھنا۔ در در بھیک مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ یہ معنی کہ بہت نافرمان ہیں ہم، کر جاتے ہیں گناہ کیونکہ انسان ہیں ہم، بچا لیجیے یا رسول اللہ آخرت میں ہمیں، کیونکہ آپ کی شفاعت کے محتاج ہیں ہم۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے، کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ فانی دنیا، عارضی بسیرا، سب خدا کا، کچھ نہیں میرا۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسماں میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں
جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ ان کے چہرے کی بات ہو جائے آج ذکر گلاب رہنے دو، ان کی چوکھٹ کو چوم لو محسن، باقی سارے ثواب رہنے دو۔ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہوں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ بدلہ لینا میری فطرت نہیں، بددعا دینا میری عادت نہیں، مجھے جس سے شکایت ہو، جس نے میرا دل دکھایا ہو، میں آنکھیں بند کرتی ہوں، ایک لمبی سانس لیتی ہوں اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں، شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے، شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ جو ہو گیا اس میں بہتری ہوگی، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ میرا رب اپنے بندوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، بے شک وہ صبر والوں کو پسند کرتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ یہ زندگی ہے صاحب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ خلوص دل میں لبوں پر مٹھاس رہنے دو، نہ خود اداس رہو نہ کسی کو اداس رہنے دو۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے جا لگو گے۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ نماز نور ہے جو گناہوں کے اندھیروں سے بچاتی ہے۔ میں ماں کو تو بلا کر ان کی بید بھی نہیں کرتا، میں ان کو آپ کہتا ہوں۔ یہ اردو کا سلیقہ ہے، صبح جب بھی اٹھتا ہوں تلاوت کرتی ملتی ہے، میں ان کے پاؤں دباتا ہوں، میری عبادت کا طریقہ ہے۔ رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر، یوں ہی کرم رہے میرے آقا غلام پر۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح مجھ سے کہتی ہے مجھ کو رہنے دے اور تھوڑا خود کو پھیر لیتے ہیں نظر جس وقت بیٹے اور بہو اجنبی اپنے ہی گھر میں ہائے بن جاتی ہے ماں۔ پرندے چونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔
اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، تو ہمیں ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدے زمین پہ کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ صرف کپڑے بدلتے ہیں، اور جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس یقین کے ساتھ ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔